السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں کلاس 5 کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس ثنا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب ہم چلتے ہیں آج اپنے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے تو وہ ایک نظم ہے، اور آپ گیس کریں کہ کیا ہمارا آج کا عنوان کیا ہوگا۔ یعنی دیکھیں، ہمیں کبھی کسی کو کمتر اور مطلب کم وہ نہیں سمجھنا چاہیے نا، کسی کو بھی بالکل مطلب اس طرح کے اپنے آپ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فالتو اور بیکار ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آئی تھوڑی سی کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ ہم علامہ اقبال کی ایک نظم کی بات کر رہے ہیں، جو کہ جس کا نام ہے ایک پہاڑ اور گلہری۔ ٹھیک ہے، یعنی علامہ اقبال کی ایک نظم آج ہم پڑھیں گے جس میں ایک پہاڑ اور ایک گلہری کا ذکر ہے، اور وہ آپس میں باتیں کریں گے، اور مطلب پہاڑ کو جو ہے وہ اپنے پر غرور ہے بہت زیادہ اپنے بڑے ہونے پر، اور وہ ایک چھوٹی سی گلہری سے بات کر رہا ہے اور طنز کر رہا ہے اس کے اوپر کہ تم اتنی چھوٹی سی ہو، تم مجھ سے کیا مقابلہ کر سکتی ہو، یعنی کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، تم مجھ سے کیا مقابلہ کرو گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آئے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا اس سے سبق ملا ہے اس نظم کو پڑھ کے۔ ٹھیک ہے، چلیں آئیں، آپ نے اپنی بک کھولیں، آپ صفحہ نمبر 18 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا عنوان ہے آج کا، یعنی ہماری نظم کا نام ہے ایک پہاڑ اور گلہری۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک پہاڑ اور گلہری آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 19 پہ آپ آ جائیں۔ یہ علامہ اقبال کی بہت ہی پیاری سی نظم ہے، ایک پہاڑ اور گلہری۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا ہے ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ پہ ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، ہر ایک خدا سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھال لیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کتنے مزے کی یہ پوئم تھی، نظم تھی، کتنے مزے کی۔ اب میں آپ کو اس کی تشریح تھوڑی سی بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی پہاڑ یہ کہتا ہے گلہری سے، کہ ایک پہاڑ جو ہے وہ گلہری سے کہتا ہے کہ تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یعنی اگر تجھے ذرا سی بھی شرم ہو تو تو جا کے پانی میں ڈوب مرے۔ کیوں وہ اس طرح کہتا ہے کہ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، یعنی اسے کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی ہو، تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تم کیا کرنے آئی ہو اس دنیا میں، ٹھیک ہے، اس پر تم کیا اتنا غرور کر رہی ہو، ٹھیک ہے، نہ تمہارے پاس عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی شعور مطلب طریقہ، نہ سمجھ ہے، تو مطلب تمہیں چاہیے کہ تم جا کے پانی میں ڈوب مرو۔ ٹھیک ہے، تیری بساط، یعنی بساط طاقت کو کہتے ہیں، کہ تمہاری کیا طاقت ہے میری شان کے آگے، یعنی کہ میرے آگے میں اتنا بڑا ہوں، میرے آگے تمہاری کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تم تو اتنی چھوٹی سی ہو، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، یعنی زمین بھی میرے آگے جو ہے وہ نیچے ہے، پست ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی میرے آگے کسی بھی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے، جو تو بات مجھ سے ہے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، یعنی اس نے کہا کہ جو مجھ میں بات ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جانور ہو میرے آگے وہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اتنا بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اتنا بڑا بنایا ہے، تو میرے آگے کوئی بھی کچھ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب گلہری جو ہے وہ اس کی جب پہاڑ کی ساری باتیں سنتی ہے تو وہ اس کو آگے سے کیا جواب دیتی ہے، اب ذرا سنیے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، یعنی گلہری کہتی ہے کہ یہ تو کتنی چھوٹی باتیں کر رہا ہے، یعنی پہاڑوں کہتی ہے کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تم ان سب باتوں کو اپنے دل سے نکال دو، ذرا ہوش کے ناخن لو کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، قدرت یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں،
اس میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی دانائی چھپی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہر ایک کو اس کی جگہ دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کام بتائے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہے، چھوٹا بھی اور بڑا بھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے. یعنی اگر تجھے بڑا بنایا ہے تو کیا تو ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے؟ تو کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ یعنی میں تو دیکھ درخت پہ بھی چڑھ سکتی ہوں، گلہری تو درخت پہ آسانی سے چڑھ سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتی ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر تو مطلب بڑا ہے تو کیا فائدہ تیرے، تو ایک جم کے ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے، موجود ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کچھ. تو تیری کیا ویلیو ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے، اتنے غرور جو کر رہا ہے اپنے اوپر، میں تو دیکھو درخت پہ بھی چڑھ سکتی ہوں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھاؤ مجھ کو. یعنی چھالیاں اس کو دیتی ہے، چھالیاں جو آپ کو پتہ ہے بازار میں بھی مل جاتی ہے، سپاری جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیتی ہے. وہ کہتی ہے اگر چلو تجھ میں اتنی طاقت ہے، تو اتنا غرور کر رہا ہے اپنے اوپر، تو چلو یہ مجھے چھالیاں کا دانہ ہی توڑ کر دکھا دو، ٹھیک ہے. پھر وہ آخر میں کہتی ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یعنی وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ فالتو نہیں ہے. نکمی کا مطلب ہوتا ہے بیکار یا فالتو، ٹھیک ہے. اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یعنی کوئی بھی چیز فالتو یا بیکار نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی برا نہیں بنایا. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے، کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں، یعنی اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہم نے پوئم پڑھی ہے، بڑے مزے کی یہ پوئم تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھ کے بہت مزہ آیا، اور آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اس کا جو مین آپ کو میں مقصد بتا دوں اس پوئم کا، کہ یہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں اگر کوئی اس دنیا میں زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو اس پہ بھی اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے سے کمتر کبھی کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی. یعنی سب انسان کے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے ایک برابر ایک جیسا بنایا ہے، ٹھیک ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم تمام مسلمان، تمام انسان جو ہیں برابر ہیں، پیسے سے یا دولت سے یا شہرت سے، عزت سے. یعنی کوئی ہمیں ان ساری چیزوں سے کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے ان ساری چیزوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نوازی ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر یہ دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ اگر ہم غرور کریں گے، اگر اس پہ ہم وہ کریں گے، فخر کریں گے ان چیزوں پہ، پیسے پہ، دولت پہ، اور مطلب اگر عزت بھی کسی کو زیادہ مل گئی ہے اس پہ غرور کریں گے، ہم کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی مطلب غرور کرے، تکبر کرے، ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ عاجزانہ زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، یہ سب سے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہیں، آپ اس پیج پہ دیکھیں صفحہ نمبر 18 پہ جو دیکھیں ہمیں خاص الفاظ دیے ہوئے ہیں. یہ شروع میں نے بتانے تھے آپ کو، لیکن میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ اس پہ دیکھیں ہمیں غرور، شعور، بساط، آن بان، پست، حکمت اور ہنر، چھالیہ، نکمی، قدرت، ٹھیک ہے. یہ کچھ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پتہ ہوں گے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو ریڈنگ کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب ان الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. کس طرح لکھنے ہیں یہ دیکھیں. آپ نے عنوان لکھنا ہے. سب سے پہلے عنوان ہے ہمارا ایک پہاڑ اور گلہری، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 18، ٹھیک ہے. اب لکھنا ہے الفاظ معنی. غرور کا کیا مطلب ہے؟ غرور کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یعنی گھمنڈ، ٹھیک ہے. شعور کا مطلب ہوتا ہے عقل سمجھ، یعنی سمجھ، ٹھیک ہے. بساط کا مطلب ہے طاقت، یعنی وہ کہتا ہے نا اس کو کیا تیرے پاس کیا بساط ہے، کیا طاقت ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ گلہری سے کہتا ہے. آن بان جو ہے وہ شان و شوکت کو کہتے ہیں نا میری تو بڑی آن بان ہے، بڑی شان و شوکت ہے، ٹھیک ہے. پست کہتے ہیں کمتر کو. حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو، ٹھیک ہے. ہنر کوئی بھی پیشہ آپ کا ہو اس کو کہتے ہیں ہنر، کہ تمہارے پاس کیا ہنر ہے، کیا پیشہ ہے، کیا کام ہے، ٹھیک ہے. چھالیہ جو ہے وہ سپاری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نکمی جو ہے وہ کہتے ہیں بیکار کو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، ٹھیک ہے. یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں. وہی بات ہے کہ کاپی میں آپ جب کریں گے تو وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس الفاظ تو ہیں لیکن ان کے معنی نہیں ہیں، تو اگر آپ معنی لکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو ہر لفظ کی بھی سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں.
صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک. آپ کو کسی بھی لفظ کی سمجھ نہ آئے, کہیں بھی جگہ کسی بھی جگہ آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو, کسی سوال میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, تو آپ نے مجھ سے ضرور ڈسکس کرنا ہے, آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ابھی ہم نے پڑھ لی نظم. ٹھیک ہے, بڑے مزے کی تھی, بڑا مزہ ہے اس کو پڑھ کے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ساتھ ہی میں اب آپ کو بتاتی ہوں اس کے کویشچن آنسر. اس کے کویشچن آنسر زیادہ خیال آپ نہ کریں. ٹھیک ہے, 2 کویشچن آپ اس کے کر لیں ہوم ورک میں. کویشچن نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 20 پہ آپ دیکھیں, پہاڑ کو کس بات پر غرور تھا. دیکھیں آسان ہے, پہاڑ کو کس بات پر غرور تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہاڑ کو اپنے بڑے ہونے پر غرور تھا. ٹھیک ہے, سو ایزی, بہت زیادہ آسان ہے. آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کو کس بات پر غرور تھا. پہاڑ کو اپنے بڑے ہونے پر غرور تھا. ٹھیک ہے, سوال نمبر 2 ہے کہ گلہری نے پہاڑ کی بات سن کر کیا جواب دیا. تو گلہری نے بڑی اچھی بات کی کہ جب اس نے اس کی اس نے اس کو اتنا سب کچھ کہا کہ تمہیں غرور ہے اور کس بات پہ, اور تم تو چھوٹی سی ہو, جا کے پانی میں ڈوب مرو. تو اس پہ اس نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں کوئی درد کے کارخانے میں. یعنی پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار اور فالتو نہیں بنائی, اور ہر ایک کی اپنی اپنی حکمت ہے. یعنی ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز اس دنیا میں فالتو اور بیکار نہیں ہے. یہ بات اس نے اس کو کی. ٹھیک ہے, یہ 2 کویشچن جو ہے یہ آپ اپنے ہوم ورک میں کر لیں گے. صحیح ہے, باقی ایکسرسائز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. یہ کویشچنس جو رہ گئے ہیں باقی یہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ان اشعار کی تشریح, بلکہ میں نے تو آپ کو پورے نظم کی تشریح بتا دی ہے, لیکن پھر بھی یہ جو درجے اشعار کو نثر میں تبدیل کرنا, اچھا یہ اشعار کو نثر میں بنانا ہے. نثر کا میں آپ کو پھر اگلے میں بتاؤں گی کہ نثر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نظم اور نثر میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی. اور یہ پھر یہ دیکھیں یہاں پہ, بلکہ یہ ہم کر ہی لیتے ہیں, یہ تو بالکل آسان ہے کہ درذیل پر سوال نمبر 4 آپ دیکھیں, درذیل مصرع مکمل کریں. تو ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا. ٹھیک ہے, تو غرور کیا کہنا, غرور اب آپ اس میں لکھیں گے غرور. ٹھیک ہے, پینسل سے آپ نے لکھنا ہے غرور. ٹھیک ہے, زمین ہے پست میری آن کے آگے آگے, پست آ جائے گا اس میں. یہ آپ نے نظم میں سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. ٹھیک ہے, تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے. ٹھیک ہے, بساط. دیکھیں بس یہ ہو گیا کمپلیٹ. چلیں